لقد کان لکم فی رسول اللہ سب کا کام 10-15 منٹ کے ان کا کام بند کرنا بھی ان کی شرکت ہو جائے گی. آج کی سلسلہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ و علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ وصحبہ وسلم. ذرا گرامی قدر میں دل کی ادا گہرائیوں سے اپنے غریب دوست قبلہ شاہ جی جاوید شاہ صاحب اور ان کے رفقائے کار برادر جناب یوسف صاحب، محترم جناب اکرم شیخ صاحب، جناب حمید عالم صاحب اور دیگر تمام ارباب پاکستان کو دل کی ادا گہرائیوں سے یہ تقریر پیش کرتا ہوں. اور میں یہ دعا ہوں کہ آج کی اس بابرکت نشست کے تصدق سے پروردگار عالم پاکستان کاروں کو لفظ زوال سے ہمیشہ محفوظ رکھا. کیونکہ تیرے لازوال رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور لازوال کے ساتھ نسبت بندے کو لازوال کرتی ہے. بے شک باقی کے ساتھ نسبت اللہ پاک بقا عطا فرماتا ہے اور فانی سے نسبت بندے کو فنا کرتی ہے. شاہ جی آپ کی نسبت باقی کے ساتھ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی کو یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، کسی کی عقل میں یہ بات آئے یا نہ آئے، تاریخ نے کن کے قدرت نے مدحت رسول میں لفظ زوال لکھا ہے. یہ کچھ کر دے قدرت کے قلم نے اپنے حبیب کی مدحت کے بعد میں لفظ زوال لکھا ہے. تو اس لیے آپ خوش نصیب ہیں، ہم سب خوش نصیب ہیں اس گئے گزرے دور میں، جبکہ ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے وقت نہیں ہے. ہم اپنے وقت کو آقا علیہ السلام کی عقیدتوں کے نظر کرتے ہیں. اس میں شروع میں ہی تو ایک باتیں کر لیتے ہیں تاکہ کچھ بات ہمیں سمجھ میں آئے. بڑی دیر کی بات ہے، اب بھی یہ چلتا ہے نظام. بڑے دنوں کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی اور بڑے دنوں کی چھٹیوں آپ کو پتہ ہے یہ دسمبر میں بڑے دنوں کی چھٹیاں. تو شاہ جی آپ ہم اکٹھے تھے اسکول میں، تو بڑے دنوں کی چھٹیوں کا ہم انتظار کرتے تھے. ہم کہا کرتے تھے کہ بڑے دنوں کی چھٹیاں آئیں. لیکن ایماندار سے کہیے گا آپ بھی سب کچھ میری ایج میں کچھ تھوڑے آگے پیچھے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بڑا دن ہے کیا؟ کس نے اسے بڑا دن کہہ دیا؟ دسمبر میں تو دن چھوٹے ہوا کرتے ہیں، 25 دسمبر کا دن تو بڑا ہی چھوٹا ہوا کرتا ہے. اور یہ بڑا دن جب یورپ میں آتا ہے، انگلینڈ میں آتا ہے، آپ سب دوست اس کے ماحول سے کارنوں سے وابستہ ہیں، آپ جانتے ہیں دسمبر کے مہینوں میں تو یورپ میں دن بڑا ہی چھوٹا ہوا کرتا ہے. سارا دن شاید کچھ دیر کے لیے سورج اپنا چہرہ دکھاتا ہوگا اور پھر جلد ہی غروب ہو جاتا ہے. لیکن کیا بات ہے کہ 25 دسمبر سے 5 دن قبل اور 5 دن بعد وہ ان سارے ایام کو بیچ میں 25 دسمبر رکھ کے دنیا عیسائیت ان دنوں کو بڑا دن کہتی ہے. سمجھ نہیں آتی تھی ہمیں بھی چھٹی سے غرض ہوتی تھی بڑے دنوں کی چھٹی منانی ہے. لیکن دیکھیے دوستو، آپ مسلمانوں کے بچے ہیں، آباء و اجداد سے ہم حسباً نسباً مسلمان ہیں. دیکھیے وہ دنیا عیسائیت اپنے پیغمبر کا میلاد منانے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے وہ جب اہتمام کر رہی ہے، بیچ میں 25 دسمبر کو رکھا، پہلے 5 دنوں کو اور اگلے 5 دنوں کو شمار کر کے سارے دنوں کو بڑا دن کہہ دیا اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ اس کائنات میں اگر کچھ سب سے بڑا دن ہے تو 25 دسمبر کا دن ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہی بات ہے. اور پھر دیکھیے وہ کس شان کے ساتھ اپنے نبی کا میلاد اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جی میں اور آپ خوب جانتے ہیں، آپ تو بخوبی جانتے ہیں کہ جب 25 دسمبر آتی ہے اس سے 10-15 دن پہلے اور 10-15 دن بعد پورے کا پورا یورپ ملا کر جاتا ہے. ان کی قیمتیں میری اپنی انفارمیشن کے مطابق 1/4 تک وہ اپنی ضروریات زندگی کی جو نیسیسٹیز کموڈیٹیز ہیں اس کی چیزیں جو ہیں اشیاء ضروریات کی چیزیں ان کو کم کر دیتے ہیں.
کپڑے ہیں، گارمنٹس ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تاکہ ہر گھر میں جو مسیح پیدا ہو رہا ہے وہ نئے کپڑے پہن لے، جو نہیں پہن سکتا ان بڑے دنوں میں خرید و فروخت کر لے۔ اور دیکھیے ادھر یورپ، ادھر ہماری جو تیسری دنیا کے لوگ ہیں، ان دنوں میں یورپ جاتے ہیں، وہاں سے سستی چیزیں لا کر ادھر مہنگی بیچتے ہیں۔ دوستان عزیز، وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم سارا سال عیسیٰ کا پانی نہیں بھرتے، لیکن جس دن عیسیٰ ان کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا تھا، وہ ان دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، پوری دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا نبی، یہ ہے ہمارا رسول، جس کی آمد پر ہم گھر باروں کو سجا رہے ہیں، خوشیاں۔ وہ جو کبھی چرچ میں نہیں گیا تھا سروسز کے لیے، اس دن کے بھی کلٹر اور کچھ وقت نکالتے ہیں اور سروسز کے لیے وہ وہاں پہنچ کر اپنی عقیدتوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں۔ دوستان عزیز، وہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منا کر پوری دنیا کو ایک مشنری جذبے کے تحت ایک میسج دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ پوچھیں یہ 10 چھٹیاں کیوں کر رہے ہیں۔ پھر ہر ایک میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں، میں اس لیے، پھر خیال پیدا ہوگا کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے دن کا ایک نبی آیا تھا۔ دوستان عزیز، اس چیز کو حضرت علامہ اقبال نے ہر وقت محسوس کیا، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے مرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے قتل سے دیوانا۔ اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے 2 پرپوزلز رکھ رہا ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں لیکن میں اپنے ملاد میں منا رہا ہوں۔ آفٹر آل کیوں ایسی کیا ضرورت مجھے پیش آ گئی ہے کہ فوراً میں نے ٹوپی پہنی ہے، میں بڑا بادل ہو کر بیٹھ گیا۔ آفٹر آل کیوں ضرورت پیش آئی؟ اللہ پاک نے یہ کیوں کہہ دیا اور اس کے رسول کی زبان سے کہ تم اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک تمہارا نفع بخش کاروبار، اللہ پاک کے ارشاد میں تمہارا نفع بخش کاروبار، تمہاری اولاد، تمہارے کھیت، تمہاری تجارت، تمہارا لین دین، سب کچھ اللہ اور اس پر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ غالب نہ آ جائے، تم میں اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے۔ اور حضور نے فرمایا، حضور کی اپنی حدیث بات ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری اولاد، جب تک تمہارے ماں باپ سے میں بڑھ کر تم کو عزیز نہ ہو جائے۔ آفٹر آل اللہ پاک کو کیا پڑی تھی کہ سارے جہان میں سے ایک رسول کو تلاش کیا اور اس رسول کہا اس پر سب کچھ قربان کر۔ دوستان عزیز، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا رک جانا پڑے گا، تھوڑی سی جذباتیت سے اتر کر ہمیں شعوری طور پر اس بات کا احساس دلانا پڑے گا۔ مجھے اس بات پر ناز ہے کہ آج پاکستان کے خمیر سے ایک ایسا بندہ اٹھا جس کو ڈاکٹر طاہر القادری نے کا نام اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور آج وہ دنیا تخت پر اس شعوری سوچ کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کر رہا ہے کہ آفٹر آل ہمیں حضور کے ساتھ اتنی عقیدت اور محبت کیوں ہونی چاہیے۔ اس کی چھوٹی سی 2-3 مثالیں دے کر میں حضور کی سیرت کی طرف آ رہا ہوں تاکہ ہمیں تلیف قلب آ جائے کہ ہم بیٹھے ایک بہت بڑی عبادت کے لیے۔ دیکھیے، اللہ پاک نے بڑا کیٹیگوریکلی فرمایا، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ اب دیکھیے، ذہن میں یہ بات رہے، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ اب یہ ہو کیا رہا؟ ہم تو جب محافل میلاد مناتے ہیں، جب حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں، جب حضور کی اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہیں، تو بالواسطہ تو یوں لگتا ہے جیسے ایک فرد کو ہم غالب کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے ایک شخصیت کو ہم اوپر لے جا رہے ہیں۔ اب بات کو سمجھنا ہے، اس کو تھوڑا سا آسان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر 2-3 جماعتی سسٹم چل رہا ہے۔ اگر ہم عرفی معنوں میں پاکستان کی پرسپارٹی ہے، تاکہ بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ وہ اختلافی بات نہیں، بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ ہے، عمران خان ہے، اللہ حاضر کے آس 3-4-5-7 جماعتیں ہیں، آپ ان سب کے منشور اٹھا رہے ہیں، آپ ان سب کی کتابوں کو اٹھا رہے ہیں، آپ ان سب کے دستور اٹھا رہے ہیں۔ ان سب کے دستوروں میں سب میں اللہ کی عزت کا احترام، پاکستان کی سورینٹی، لوگوں کے حقوق کی بحالی، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانا، ان سب جماعتوں کے دستور کی یہ آؤٹ لائن ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ یا عمران خان، آپ ان کے دستوروں میں کوئی لفظوں کے ہیر پھیر کے سوا اور کوئی کسی قسم کا فکری تضاد آپ ان میں نہیں پائیں گے، ایک جیسے سب کی منزل ایک ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے کہیے گا کہ یار یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دستور یہ بھی یہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ اس کا بھی منشور اور دستور یہی ہے، تو یہ جماعت چھوڑ کر اس جماعت پہ کیوں نہیں آیا؟ تو وہ نہیں آتا۔ تو اس کو ایک جماعت سے دوسری جماعت کی طرف راغب کرنے کے لیے ہم کرتے کیا ہیں؟ توجہ فرمانا ذرا، آپ ذرا تھوڑا سا ذہن میرے ساتھ ساتھ رکھیں گے نا تو اس بات کی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کا رسول، اللہ کیوں اپنے رسول کے ساتھ بندے کو وابستہ کرنا چاہتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کیوں اتنی جان قربان کر رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیوں اپنی نماز عصر کو قربان کر رہے ہیں ایک اور رسول کے چند لمحوں کے آرام پر؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ توحید کو قربان کر رہے ہیں، الوہیت کو قربان کر رہے ہیں۔ میرے رسول کی آرام کا وقت آ گیا ہے، صحرائے خبر ابھی وہ اس طرف تیار ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب میں نہیں چاہوں گا اس جماعت کے ساتھ، میں یہ اپنی جماعت نہیں چھوڑوں۔ لیکن اگر آپ ایک جماعت سے دوسری جماعت کے خلاف کسی کو برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اپنی جماعت میں لیں، تو ہم کرتے کیا ہیں؟ اس جماعت کا جو قائد ہے نا، اس جماعت کا جو لیڈر ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اس کی کردار کشی کرتے ہیں۔ کسی کو 10% کہتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ عدلیہ پہ شب خون مارتا رہا، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ وہ کرتا رہا، یہ وہ کرتا رہا، تاکہ جب اس کے لیڈر کے ساتھ اس کے فالوورز کی عقیدت جو ہے وہ کم ہوگی تو لامحالہ اس کی پارٹی کے ساتھ بھی اس کی وفاداریاں جو ہیں وہ کم تر ہوتی چلی جائیں۔ تو یہ طریقہ ہے اصل سے رائج، کسی کے دین سے کسی کو برگشتہ کرنا ہے، کسی کے سسٹم سے کسی کو آپ نے دور کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا جو قائد ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے، اس کے ساتھ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ کمزور کر دیا جائے، ان کا قد کاٹ گھٹا کے پیش کیا جائے، اس کو عامیانہ سطح پر لایا جائے اور کہا جائے یہ تو ہم ہی میں سے تھا، یہ تو ابو جہل، عتبہ اور شیبہ یہ ادھر ہی گھوما پھرا کرتا تھا، اب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس میں کون سی ایسی اچنبے اور حیرت کی بات ہے؟ یہ بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی پیتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں۔ تو گویا اس کو اس کا قد کاٹ گھٹا کر عام سطح پر لا کر ہم اس کے سسٹم کے ساتھ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ کمزور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک بات میں کہا تھا کہ انگریزوں نے جب یہاں پر 300 ساڑھے 300 سال تک حکومت کی نا، میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاتا ہوں، لکھی بڑی بات سند کے ساتھ۔ تو وائسرائے نے برطانوی پارلیمنٹ میں ہندوستان کے وائسرائے سے یہ سوال کیا کہ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں ہندوستان میں ریلوے پر، یہاں کی سڑکوں پر خرچ کر رہے ہیں، یہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے اس پر کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور ہندوستان سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ نمک اور کپاس اور یہ چند گندم، یہ تو ہمارے ہاں پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنے پیسے خرچ کر کے کتنے مسلمانوں کو عیسائی کر دیا؟ آپ اتنے پیسے خرچ کر کے کتنے لوگوں کو اس کرسچینٹی کے قریب لے آئے؟ تو وائسرائے کی طرف سے جو لکھا پڑا جواب پارلیمنٹ میں دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ بلا شبہ ہم مسلمانوں کو عیسائی نہیں کر سکے، لیکن ہم نے مسلمانوں کو مسلمان بھی نہیں رہنے دی۔ بقیہ کیا ہے؟ مایا ہم نے اس کا جو نجات دہندہ ہے نا، جو ان کا دین دہندہ ہے، جو اس کا خدا دہندہ ہے، اس قوم کو جس نے خدا دیا تھا، جس رسول نے، ہم نے اس رسول کے ساتھ اس قوم کا تعلق کمزور کرنے کے لیے ہم کبھی مرزیت کو لا رہے ہیں، کبھی کسی فتنے کو لاتے ہیں، کبھی کسی فتنے کو لاتے ہیں، کبھی کسی فتنے کو لا رہے ہیں۔ اسی لیے ایک بات نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی بھی، یہ ہے برطانوی اور یہودی سامراج کی سازش تھی کہ اس قوم کو مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تم قرآن کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، تم رسول کی سیرت میں سے کوئی نقطہ نہیں نکال سکتے، تو اب اس مسلم نوجوان کو دین سے برگشتہ کرنے کا کیا طریقہ باقی ہے؟ اب کہتے ہیں قرآن غلط ثابت کرو تو وہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔ جب رسول کی سیرت کی بات کرتے ہیں وہ تو ابو سفیان کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے جا ابو سفیان تجھ کو معافی نہیں کرتے، سر کو اٹھا، شرمندہ کیوں ہے؟ میرے برابر آ کھڑا ہو جا، سر کو اٹھا، اب وہی تیرا خدا ہے جو میرا خدا ہے، آج کے بعد تجھ کو امان دیتے ہیں۔ وہ بولنے لگتا ہے میں تجھ پر کوئی فرد جرم نہیں لگاتا، کوئی فرد جرم نہیں لگاتا۔ تو اقبال نے اسی لیے ہر وقت اس امت کو خبردار کیا تھا کہ یہ قوم اگر مر سکتی ہے، اس کو زندہ مارا جا سکتا ہے، تو وہی طریقہ ہے
کہ اس کے رسول کے ساتھ اس کے امتی کا جو تعلق نسبت حبی ہے، جو محبت کا تعلق ہے، جو شیفتگی کا تعلق ہے، جو مر مٹنے کا تعلق ہے، کہ اس کے ذکر پر اس کی آنکھیں آبیدہ ہو جاتی ہیں، یہ دایا اسی میں سے نکال دیا جائے تو یہ مر جائے گا. پھر بے شک اس کا نام اللہ دیتا رکھ دو تو پھر یہ دیتا ہوگا، اس میں اللہ والی ہوگا. پھر نام رسول غلام رسول نہیں ہوگا، پھر یہ گاما رہے گا جس کو جہاں چاہو مار دو. اسی لیے ایک بار نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے مرتا نہیں کبھی، روح محمد اس لیے بدن سے نکالا. تو دوستان عزیز، خوش بخت ہے پاکستان کی کارگو، یہ ایک عظیم نبوی کام کر رہی ہے، یہ رسالتی مشن کر رہا ہے، یہ قدرت کا کام کیا جا رہا ہے. اسی لیے جبریل نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ، مجھے اللہ پاک نے وہ علم عطا کیا ہے کہ میں پلک جھپکنے میں بتا سکتا ہوں کہ زمین میں، فرش زمین پر ریت کے ذرات کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، صحراؤں کے اندر ذرے کتنے ہیں، پانی کے قطروں کا شمار کر سکتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی ایک بار آپ پر درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر رحمتوں کے کتنے دروازے کشا کرتا ہے، میں وہ بیان نہیں. سبحان اللہ، سبحان. دوستان عزیز، اگر میں بات کروں تو وہ پھر لمبی ہو جائے گی. میں چند اشعار ماہر القادری کے لا کر وہ سارا حضور کی سیرت کا منظر نامہ چند شعروں میں، کیونکہ اشعار کا یہ حسن ہوتا ہے کہ وہ لمبی بات کو چند مصروں میں بیان کر دے گا تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے اور ہم مضمون کے اگلے حصے کی طرف جا جائیں. ماہر اب اس لیے عطا فرما رہے ہیں درود بھیجو. اور دیکھیں نا، اللہ کسی عمل کا پابند نہیں ہے. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہ نماز خود نہیں پڑھتا. اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ روزہ نہیں رکھتا. اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا، اللہ خود حج نہیں کرتا. اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے احکامات کی خود پابندی کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لیجیے، ایک حکم ایسا ہے جس کا اس نے خود کو بھی پابند کر دیا ہے، رحم کو بھی پابند کر دیا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا. اے انسانوں، تم کیوں جھجکتے ہو رسول پر درود پڑھنے کے لیے؟ تمہارا خدا پڑھتا ہے. تم کیوں شرماتے ہو رسول پر درود پڑھنے کے لیے؟ ساری شرمیں خدا سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں، خدا سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں. ہماری عزتیں عارضی ہیں. شاید دفتر میں سے ڈیوٹی کا وقت ختم ہو جائے، ریٹائرمنٹ ہو جائے، وہ عزت و توقیر میری کرسی کو میسر نہ رہے، لیکن وہ دائمی عزتوں والا کہہ رہا ہے میں نہیں شرماتا اپنے رسول پر درود بھیجنے پر، تم کیوں شرماتے؟ اب دیکھیے گا، آفٹر آل اتنی محبت کیوں؟ اب اس کا دوسرا حصہ، کچھ حصہ تو میں بیان کروں گا. اس کا ایک حصہ یہ ہے جو اکیڈیمک گفتگو ہے، اس کا حصہ یہ ہے کہ چونکہ اس نبی کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، اس رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، اس دین کے بعد، اس ہدایت کے چشمے کے بعد کوئی چشمہ نہیں پھوٹے گا. اس لیے اللہ پاک کے ہاں جتنے بھی محبوبیت کے جو بھی پیرامیٹر تھے، محبوبیت کے جتنے بھی پیرامیٹر تھے، وہ اس نے ذات مصطفیٰ میں ہونے تھے. کوئی محبوبیت کا پیمانہ باقی رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ اب آنے کسی نے نہیں. مایا بندو، میرے پاس جو کسی کو محبوب بنانے کے جتنے بھی پیرامیٹر تھے وہ تو میں نے محمد رسول اللہ کو دے دیے ہیں. اب تم اپنی محبتوں کو کیوں بچا کے رکھتے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی رسول نہیں آئے گا جس کے لیے تم نے محبت کو بچا کے رکھنا ہے. ساری محبتیں میرے رسول پہ بچا کر، یہ ہے اس کی دلیل. سبحان اللہ، یہ ہے دلیل ختم نبوت. محبت رسول دلیل ختم نبوت ہے. چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے میں یہ محبت کیوں بچا کے رکھوں؟ بچاؤں تب، دیکھیں نا، کچھ پیسے بچا کے رکھتا ہوں، دوسرے بیٹے نے آنا ہے. کچھ محبت بچا کے رکھوں، یہ ماں کے حصے میں آ جائے گی. ساری محبت بیٹا تیرے لیے تو نہیں ہے، چھوٹے کا بھی تو کچھ حق ہے. مایا نہیں، اب کوئی نہیں آئے گا، ساری محبتیں میرے رسول کے قدموں میں نچھا. کیا بات. صحرائے خیبر میں سے گزر رہی ہے، حضور کو نیند کی ضرورت محسوس ہوئی. آپ دیکھیے گا یہ معاملہ کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی مجھے نیند کا احساس ہے. میں حضور آرام فرمانا، توجہ فرمانا ذرا. حضرت علی کا بولا وجہ یہ آپ نے واقعات بارہا مرتبہ سنا، لیکن میں ایک الگ انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بالکل جداگانہ انداز، بالکل جداگانہ.
حضرت علی کی آغوش میں حضور نے سر رکھا اور سو گئے۔ جب آپ اٹھے تو نماز عصر کا وقت تھا پہنچا۔ یہ لکھی پڑی بات ہے صحیح بخاری شریف مسلم کی، تمام مستند علیہ کتابوں میں ہے، مکتبہ فکر کے کوئی اختلاف کے باوجود۔ اب دیکھیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم مطمئن ہے، انہیں پریشانی کی اس بات کہا علی نماز، میں حضور رکھتا ہوں نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ کیا حضور کو نہیں خبر تھی نماز مغرب کا وقت ہو گیا؟ ہائے اللہ رب العزت کے رسول۔ اب دیکھیے گا نماز پڑھنا عین توحید ہے، توجہ فرمانا تھا، نماز پڑھنا عین توحید ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے اس وقت سارے کام کاج چھوڑ کر ہمیں نماز کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن جب قال رسول آ جائے، جب رسول پکار لے تو پھر کیا حکم ہے، پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جو مرحلہ الوہیت کا، جو توحید کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانا تھا، وہ تو قضا ہو گیا، اور نماز کا قضا ہونا، عصر کی نماز کی ادائیگی کیا کسی عام آدمی کے آرام کا متبادل بن سکتی ہے؟ عام آدمی کا، رسول کی بات نہیں، کسی عام آدمی کی آرام کا متبادل نہیں بن سکتی۔ یا یہ یوں کہوں کہ میرے بھائی جان چونکہ آپ میری گود میں آرام کر رہے تھے اس لیے آپ کے آرام کی وجہ سے میں نماز عصر جو ہے اس کو قربان کر دیتا ہوں، کیا کسی کے آرام پر کوئی نماز اس طرح قربان کی جا سکتی؟ نماز مرحلہ توحید کا کوئی کسی کا آرام اور سکون نماز کا متبادل نہیں ہے جی۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن دیکھیے اللہ کا رسول جو دعا فرما رہا ہے، ذرا اس کے جملے پر غور فرمائیے اور دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہم کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا تھا، ہم سے بھول کہاں ہو گئی۔ اللہ رب العزت کا رسول دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جملے توجہ فرمانا، میں کچھ نہیں کہوں گا، فقط وہ دعا کہوں گا، آپ سمجھ لیں گے وہ کیا ہے۔ میں مولا میرا علی تیری اطاعت میں اور میری اطاعت میں مصروف تھا۔ اطاعت تو مصطفیٰ کی تھی، اطاعت تو مصطفیٰ کی تھی، خدا کی اطاعت کا کانسیپٹ تو تب تھا جب نماز ادا ہوتی، نماز تو قضا کرتی۔ میں مولا میرا علی تیری اطاعت میں اور میری اطاعت میں مصروف تھا، سورج کو لا مقام اثر پر تاکہ میرا علی مقام اثر پر نماز ادا کرے۔ واہ واہ، بات سمجھ سبحان اللہ، یہ ہے محبت کی انتہا۔ اب کسی کو بات سمجھ آئے یا نہ آئے، میں نے پہلے دنیاوی اعتبار سے آپ کو کہہ دیا، اگر آپ نے کسی کو مسلم لیگ میں لانا ہے تو اس کو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ دوسری جماعت کا جو قائد ہے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کریں، اگر ادھر سے ادھر لانا، کیونکہ سب کے دستور ایک جیسے ہیں، سب کے منشور ایک جیسے۔ اب آئیے محروم قادری، یہ جماعت اسلامی کے بڑے پرانے فکر تھے، میں دو چار اشعار اس کے پڑھتا ہوں تاکہ پورا منظرنامہ حضور کا آپ کے سامنے آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی۔ اب کیوں نہ میں درود بھیجوں، آپ اندازہ فرمائیں نا، سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر ڈھول برسائے، اور درود اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو کمائے دی، اور درود اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی ہمیں کیوں درود پڑھنا چاہیے؟ اور سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، اور سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی۔ اور ابو سفیان کے متعلق آپ سب دوست جانتے ہیں کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے سے قبل اسلام کا یہ ایسا بدترین دشمن تھا۔ میرے دادا حضور شیخ ترانی صاحب کہا کرتے تھے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، وہ کہا کرتے تھے ابو سفیان کے والے سے جب کبھی ذکر آتا تو میرے دادا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ بھائی اتنا شقی القلب، اتنا شقی القلب تھا۔ میرے دادا فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے ہر لمحے کو پھانسی دی جائے، تختہ دار پر لٹکایا جائے۔ لیکن جب حضرت عباس، ہاں جی، کہ حضرت عباس کی پناہ میں آ کر
खैबर के मौके पर, फतह मक्का के वक्त हजरत अब्बास हुजूर के चचा की पुश्त के पीछे खड़ा हो जाता है। हुजूर समझ गए अबू सुफियान की गर्दन झुकी, माया सर को उठा, गर्दन को झुका रहा है, अब तू मोहम्मद की गुलामी में आ गया है, सर को उठा के जा। इसीलिए कासमी ने कहा था कि पूरे कद से जो खड़ा हो तो ये कर्म है। ईमानदारी से कहिएगा, कोई हमें झुकने देता है? जो रसूल का गुलाम है उसको कोई झुका सकता है? जूते की नोट पे रखता है रिस्के हराम को कि मुझे रिस्के हलाल मिलता है कारकों से, मैं जूते की नोक पे रखता हूँ जिक्र रिस्के हराम को, इसलिए मैं तो मोहम्मद का गुलाम हूँ। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये कर्म है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है। झुकता बंदा तब है जब बेहयाई करता है, वो झुक जाता है। जब माले हराम खा रहा होता है वो झुक जाता है। जब बदयामती कर रहा होता है वो झुक जाता है। मैं क्यों झुकूं? मेरा रिश्ता उसके साथ है जिसने कभी किसी को झुकने नहीं दिया। सलाम उस पर के वतन के लोग जिसको तंग करते थे, और सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे, और सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, और सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, और सलाम उस पर जो सच्चाई की खातर दुख उठाता था, और सलाम उस पर जो भूखा रहकर औरों को खिलाता था। इशारा कर देना। अब आइए पहली वही थी। अब ये सारी बातों को हम समेट लें। हमारा मौजूद ये है कि ये लॉजिकली हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल हमें रसूल पर अपना सब कुछ क्यों कुर्बान कर देना? इसलिए कि उसने मुझको बनाया, इसलिए कि उसने इंसान को फर्श ज़मीन पर गर्दन उठाकर जीने का सलीका अता किया, इसलिए कि उसने दुश्मनों के घरों में कमाया था, इसलिए कि उसने खून के प्यासों को अपने घरों में अमानत बनाया, इसलिए कि उसने बंदे को कभी झुकने नहीं दिया। बदतरीन से बद हजरत हमजा का कातिल जिंदा भी है और वाशी भी, हुजूर उसको माफ कर देते हैं, माफी का तलबगार होता है। मैं बस इतना किया करो, जब मेरे सामने आओ तो पीछे होकर बैठा करो, सामने आते हो तो मुझे हमजा याद आ जाता है, सामने आते हो तो मुझे चचा हमजा याद आ जाता है। बस ये था एक बशरी तकाजे के तहत एक अपने नापसंदीदगी का इजहार, बस इतना कहा। हजरत हमजा के कातिल जब मेरे सामने आते हो तो एक तरफ हो जाया करो। आप अंदाजा फरमाएं, हुजूर तशरीफ नहीं लाया, बंदा बूढ़ा, ये लिखी पड़ी बातें हैं, हिस्टोरिकल बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। इसीलिए तो हम सुबह शाम हुजूर का जिक्र करते हैं कि या रसूलल्लाह आप तशरीफ ना लाते तो आदमी सोया रहता, आप तशरीफ लाए, आपने सोए हुए को फिर से जिंदगी अता कर दी। अक्कास का मेला लगता है, तरीकी बात है, हिस्टोरिकल बात आपसे अर्ज कर रहा हूं। अक्कास का मेला लगता है, जो बंदे बूढ़े हो जाते, बड़ा बेटा उठता, अपने बाप के गले में रस्सी डालता, तो बाप के बाल सफेद हो गए, रस्सी डालता और बैठ जाता, जिस तरह मंडी में गाय भैंस को लेकर रस्सी डालकर बैठ जाते, और फिर मार्चा लगाता, कुछ पैसे देता, और कुछ जवान, क्योंकि गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी ना, आपको पता ना, अमेरिका में होती रही, उधर भी होती रही। जवान यंग हबशी या सूडान से या यमन से लोग आते, और बड़ा बेटा कुछ पैसे देता और अपने बाप के गले की रस्सी उसके हाथ में देता, और कुछ पैसे देकर जवान गुलाम खरीदते। आप अंदाजा फरमाएं, उस रसूल ने मेरे सफेद बालों की लाज रख ली। आज अगर वो रसूल इस नहज पे काम ना करता, पूरे 12 बरस हुजूर ने फकत किरदार साजी की। आपकी मक्की जिंदगी उठाकर देखे, आपने रेजिस्ट भी नहीं किया, आपने मुजाहमत भी नहीं की, आपने मदाफियत में भी जंग नहीं की। 12 बरस मदाफियत में भी तलवार नहीं उठाई। अब पूरा आपके सामने है आपकी मक्की जिंदगी। मैं खबरदार, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह गए हैं। अब अगर मेरा कलमा पढ़ लेने के बाद कोई शख्स अपने बाप को एक बार नजर मोहब्बत से देखेगा,
اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا اجر درج کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ 2 بار، میں 100 بار دیکھے، دیکھتا رہے، جانے والوں کا مقبول ہو یا نہ ہو اس کی ہمیں خبر نہیں، باپ کو نگاہ محبت سے تک رہا ہے، نامہ اعمال میں مقبول حج درج کیے جا رہے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اگر باپ کافر ہے میں ہوا کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، تو نے تو میرے رسول کا کلمہ پڑھ دیا ہے، باپ زندیق ہے، باپ مشرک ہے، مایا ہوا کرے، ہمیں اس سے غرض نہیں، میرے کلمے کی عظمت یہ ہے کہ تو دیکھے گا اپنے باپ کو نظر محبت کے ساتھ۔ ایمانداری سے کہیے گا جس باپ کو نظر محبت میں دیکھنے کے ساتھ مقبول حج ملتا ہے، ہم کرتے کیا ہیں؟ اس باپ کو سر بازار لوٹ رہے ہیں، اس بازار کو 2 نمبر دوائی دے رہے ہیں، اس باپ کو ہم راستے میں سے گزرنے نہیں دیتے، اور جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اس جنت کو کلا مزار میں سے عزت کے ساتھ ہم گزرنے نہیں دیتے۔ اپنی ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں، وہ جو کسی کی ماں بننے والی ہے اس کے قدموں میں تو اللہ نے جنت رکھی ہے، اس کو سر بازار لوٹتے ہیں، رسوا کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے کردار کی منافقت جس کا روگ ہمیں ان محفلوں میں سے پا کر نہیں۔ حضور غار حرا سے واپس تشریف لاتے، لمبی تفسیر میں نہیں جاتا تاکہ گفتگو کو سمیٹ لیں، غار حرا سے واپس تشریف لاتے اور آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اپنا سارا حال بیان کرتے، اختصار کرتے، اسی پہ گفتگو کو ختم کرتے تاکہ ہم آج زندگی کا آج کی اس نشست میں حضور کی سیرت کی کچھ چیزیں ہم اپنی حفظ جاں بنا لیں اور اپنی پاکستان میں رہ کر ہم اپنے قبلے کو درست کریں تاکہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہمارا سسٹم جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے باعث خیر بن جائے۔ حضور وہاں سے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں زمبلونی زمبلونی۔ خدیجہ آج میں کچھ انقباض سی محسوس کر رہا ہوں، کچھ طبیعت پر وحشت کا احساس ہے۔ اب سوچیے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے 5 باتیں کہی، ان 5 میں سے ایک کا تعلق بھی بظاہر عبادت کے ساتھ نہیں ہے، سب کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو ہم سر بازار رسوا کر رہے ہیں، جس کو عزت کے ساتھ گھر جانے کا موقع نہیں دیتے۔ اب اس مخلوق کا حوالہ دے کر سیدہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے شوہر نامدار کو کن الفاظ میں تعریف قلب کر رہی ہے، فرماتی ہے میرے تاجدار اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اب یہ بات صرف اس لیے نہیں ہے کہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمائی اور اللہ نے واقعتاً آپ کو رسوا نہیں کرنا، سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ اس کی یہ دلیل پیش کر رہی ہیں، اللہ آپ کو رسوا اس لیے نہیں کرے گا کہ آپ لوگوں کے کام آیا ہے، کیا بات؟ اللہ آپ کو رسوا اس لیے نہیں کرے گا کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، یعنی کہ آپ کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، ملنے والوں ہیں، ان کے ساتھ آپ شفقت کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو رسوا اس لیے نہیں کرے گا کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ جی چھوٹا نہیں کرتے، اگر کوئی گھر میں آ جائے تو آپ تنگ دل نہیں ہوتے، آپ کشادہ دلی کے ساتھ اس کے سامنے اپنے دسترخوان بچھا دیتے ہیں۔ میرے آقا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ مجبوروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ اب آئیے کوہ صفا پر، حضور کوہ صفا پر تشریف لے جاتے ہیں، یہی 5 باتیں آپ حضور اپنی امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ حبیب میری وحدانیت کو اور اپنی نبوت کا اعلان فرما دیں، تو رسول چاہیے تو یہ تھا کہ فوری طور پر ایبرپٹلی حضور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے اور کہتے دیکھو بھائی سیدھی بات ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے میرا کلمہ پڑھ لو، اس خدا کی عبادت۔ لیکن اللہ کا رسول جب خدا کو پیش کرنے کی باری آتی ہے تو قرآن کو پیش نہیں کرتے، اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہماری بات تصیبی ہے نا، ہم قرآن کو آگے کر دیتے ہیں اور اپنی ذات کو کچھ نہ پوچھو، یہ میری پرائیویٹ لائف ہے۔ دوستان عزیز، جب ہم پاکستان کارگو میں آ گئے، جب ہم شہرائے زندگی پر نکل آئے تو میری کوئی پرائیویٹ لائف نہ رہی، میری کوئی پرائیویٹ لائف نہیں۔ اب میرا لمحہ لوگوں کی امانت ہے، میری آنکھیں کسی کی امانت ہیں، میرا ذہن اب کسی کی امانت ہے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا اب ان آنکھوں کے ساتھ کسی عزت دار اس بچی کو دیکھوں جس کو باپ بھی نظر حیا سے دیکھنا اچھا نہیں سمجھتا، اب میں اس بہن کو دیکھوں جس کی طرف کوئی بھائی بھی عزت کے ساتھ آنکھ اٹھانا اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اب رسول کہتے ہیں
लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ऐ ग्रोह जिन्नो इंस, मैंने तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजारी है, बताओ मेरे मुताबिक तुम्हारा क्या है। तो दोस्तों अज़ीज़, वो रसूल उम्मत के सामने अपने आप को पेश करता है, अपना किरदार पेश करता है, अपनी किताब ज़िंदगी का वर्क पेश करता है कि अब बोलो मेरे मुताबिक तुम्हारा क्या है। तो गोया मालूम हुआ हुजूर अपना उसवा लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हुजूर यमन और शाम में आना जाना लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हुजूर खुदैजा के यहाँ शादी ब्याह का मामला लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हुजूर जंगे हल्फुल फजूल के माहदे की बातें हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। लोगों के साथ लेन देन है, ये सारे मामला हुजूर लोगों के सामने पेश करके कह रहे हैं अब बताओ मेरे मुतालिक तुम्हारा क्या है। दोस्तों अज़ीज़, आइए हम अपने बच्चों के सामने अपना आप पेश करें। हम बच्चों को किताब ना पढ़ाया करें, हम बच्चों को कुरान पढ़ाने से पहले अपने आप को पढ़ाया करें। हमारी बदनसीबी ये है हम अपना आप अपनी बीवी को पढ़ने का मौका नहीं देते, हम अपना आप अपनी बेटी को पढ़ने का मौका नहीं देते। मैं अपना आप अपने बच्चों से छुपा के रखता हूँ, अपनी बीवी से छुपा के रखता हूँ, अपनी बेटी से छुपा के रखता हूँ। अगर मेरी बेटी को मेरे पर्दे के पीछे की जिंदगी का खबर हो जाए, हो सकता है वो मुझे बाप कहना छोड़ दे। मेरी शर्म हया वाली बेटी, मेरी इज्जत वाली खातून को कभी पता चल जाए कि मैं पर्दे के पीछे क्या कर रहा हूँ, मैं बाजार में किस तरह गुजरता हूँ, मेरी दफ्तर की जिंदगी कैसी है, हो सकता है मेरी बीवी मुझसे कहेंगे तू मेरा शौहर ही नहीं। आए रसूल के किरदार से खोशाचीनी करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें और लोगों के लिए रास्ता दें। जब लोगों को हम दूसरों को रास्ता देंगे तो खुद ब खुद मेरे लिए रास्ता बन जाए। अल्लाह आप हमें ज़्यादा गुफ्तगू लंबी होगी, मैं मालूम चाहता हूँ आपको बात यही है हमारी सियालकोट के मुताबिक और डायरेक्टर पाकिस्तान नेशनल सेंटर सियालकोट से मुस्तफ़ी फरमा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पुरनूर महफिल पाक में हर साल जो है वो एक छात्र की घड़ी आती है, जिसमें हमारी मैनेजमेंट पाकिस्तान कार्गो जो है वो हमारे इस पूरे नेटवर्क से दो खुश नसीबों को शरीफ फैम के ज़ियारत के लिए और उमरा शरीफ की अदायगी के लिए भेजती है। तो मैं मोहतरम शेख ज़मीर साहब से कोई दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और इस शिफ्ट में जो हमारी ये खूबसूरत कुरानदाजी है तकीजा है 2011, उसके बारे में आप थोड़ा सा बयान भी करें और इस तकरीब को जो है उससे जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर साल ये सिलसिला काफ़ी देर से ये पाकिस्तान कानून मैनेजमेंट की तरफ से कमगारी और सारी का इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आप भी सब दुआ करें कि ये एक जो सिलसिला शुरू किया गया है ये अल्लाह ताला हबीब के सदक़े इसको जारी सानी। और जैसे आपको पता है कि इसमें वो अहबाब शामिल करते हैं जिनको 10 साल या 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हुआ हमारे साथी हैं। और इसमें ना सिर्फ खैडा के बल्कि वो 2 जो बाकी ब्रांचेस हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान में 9 ब्रांचेस काम कर रही हैं, उसमें भी चूँकि ये 36 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमें हो गए हैं पाकिस्तान कार्गो को और ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी काफ़ी बड़े यूनिट्स ऐड होते चले गए। तो काफ़ी 2 ब्रांचेस से भी ऐसे हैं जो 10 साल से ज़्यादा है। और मैं आपको इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये बात सर्वे कर दूँ कि पाकिस्तान में कुछ एयरलाइंस ने ये सर्वे किया था कि कौन सी कंपनी ऐसी है जिसमें टर्नओवर रेशो मीन्स के लोग एक दफ़ा जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उन्होंने छोड़ा नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो पाकिस्तान कार्गो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नंबर 1 कंपनी थी कि जिसमें एक दफ़ा कोई बंदा आ गया वो छोड़ के फिर गया नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है कि ये इस बात को ये शो करती है कि जो मैनेजमेंट है वो कितनी केयरिंग है अपने स्टाफ के मतलब कि जो ऑन बोर्ड एक दफ़ा हो गया और उसका फिर इस तरह ख्याल रखा जाता है कि जैसे एक फैमिली में एक मेंबर का रखा जाता है और उसको फिर उसकी सारी ज़रूरियात को देखते हुए मैनेजमेंट हर तरफ। अब मैं नहीं समझता कि पूरे नेटवर्क पे इस वक्त हमारे पास तकरीबन 500 के लगभग लोग काम कर रहे हैं। और जो सर्विस इंडस्ट्रियाँ तो जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं जिसमें कोई लेबर वगैरह चाहिए होती है, इसमें सारे एक्टिव ही हैं। और ये 500 की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है सर्विस इंडस्ट्री के हवाले से। तो ये भी इसी सिलसिले का एक हिस्सा है। और ये जो
جو ایک کافی اب آپ کو پتا ہے کہ ہر ماہ ہم ایک جو ختم کا اہتمام کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کے صدقے میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ بھی جو حرمین شریفین کی ایک مبارک سفر کی سعادت ہر سال 2 خوش نصیبوں کو ملتی ہے، تو یہ اس دفعہ میں گزارش کرتا ہوں شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں قرآن علی کا دل تھام کے بیٹھو درود پاک پڑھ کے نکالیں یہ ہیں جی حنان صاحب ہیں کراچی سے، جو اے فائنانس میں دو کیا ہونے کٹھیاں الگ الگ کر دو جی، تو سارے اختیار الگ الگ کر دو۔ یہ لگتا ہے کہ شیخ صاحب نے جو ہے نا کوئی ملی بھگت کر دی ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، اصل تو ہے نا وسیم شیخ صاحب کھڑے ہو جاؤ نا جی۔ میرے تو اگر اس نے کہا کہ دونوں بندے فیلان سے ہیں، اس لیے نہیں کہ دونوں بندے فیلان سے ہیں۔ اور ایک تیسرا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو پچھلے سال نہیں جا سکا جی صاحب تو جا رہے ہیں، پرسوں جانا پچھلے سال فیصلہ آباد والے نہیں گئے سکتے، آج جو ایسا تو وہ گئے سی اسی نہیں جو جائے گا انہیں باہر کیا کراچی میں بھی تھی شام انہوں نے اتنا کر دیا سب مبارک کون زیادہ کون ٹھیک ہے، تو ہے میں اپنے اپنے بارے ایک وجہ بہت ہی کافی ہو سکتا بجائے کہ اناؤنسمنٹ کے لیے یہ بہت ہی ضروری بجائے کہ قرآن کے لیے جب سمجھتے ہو کہ کمیٹی کا بنائی تھی جب سمجھتے ہو سب تو زیادہ ڈیزرونگ ہے لیکن یونانی مسئلہ تو بات خالی صرف خالی ٹکٹ کی نہیں ہے، اس کی ایکسپینس کیا ہے، اس کی بکنگ کیا ہے، اس کی پوری کمپلین بورڈنگ ہے، وہ تو اس میں کوئی باقی میں اپنے سب ساتھیوں کا بہت شکریہ، بس یہ دعا کریں کہ اللہ میاں ہم سب کو محنت کرنے کی اور ہمیں یہ جو اللہ میاں نے عزت بنائی ہے وہ جو ہے وہ برقرار میں جو عزت بنائی ہے وہ قائم رکھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں، کیا صورتحال ہے، کیا ملک کے حالات ہیں، کیا ورلڈ کے حالات ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب دوستوں کی محنت سے محبت سے پورے پاکستان جتنے بھی ہمارے سب ساتھی ہیں ان کی سب کی محنت سے ہمیں لمحہ اتنا کرم ہے کہ ہم ابھی تک کسی کی بھی جو معاملہ خراب ہے کہ اس میں ابھی تک ہم الحمدللہ سے نہیں ہیں۔ میری یہی دوستوں کی درخواست ہے کہ اس کو کبھی ہم پروفیسر صاحب جو بات کر رہے تھے وہی بات یہی کریں کہ یہ جو مطلب یہ جب آپ اس میں انٹر ہو گئے تو پھر کوئی پرائیویٹائز بات نہیں، پھر آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ان کے ساتھ سب اگر وہ آپ کی کمپنی کے ساتھ اور کمپنی آپ کے ساتھ، میں بس یہی آپ سب سے درخواست کروں گا کہ مہربانی کر کے اس کو اور زور سے اور محنت سے کریں۔ اگر صاحب ہم کوشش کریں گے کہ ہم 2 کی بجائے 3 بندوں کو ایڈ کریں تاکہ جلدی سے جلدی کتنے بندے ہیں ٹوٹل اب ہمارے جو پیچھے رہ گئے ٹوٹل کتنے بندے ہیں؟ اب 60 صاحب کے پاس ایڈ بھی تو ہو جائے گا، اس لیے اس کا 68 رہ گئے ہیں۔
باقی 68 لیکن اگلے سال اور کچھ مزید ایڈ ہو جائیں گے، 10 سال پورے ہو جائیں گے۔ سیالکوٹ کے علاوہ باقی برانچز سب کی طرف سے مینجمنٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک سلسلہ لوگوں کو بڑے وسیع مدد اس کے لیے میں نے مشکل سے یہ کیا جا رہا ہے، یہ سب سے زیادہ اس کے اندر امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ بڑی خوش طریقے سے سب باقی مینجمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں گزارش کروں گا عزیز صاحب سے کہ جا رہے ہیں جیسے تو ہمارے سب کا وہاں پہ جو ہے آج نمائش اور سلام پیش کریں۔